نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا یا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، ساڈیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ واسطے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور ایدے وچ عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، ظاہراً باطناً قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرن اور قلباً تا ابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع ہے دنیا۔ جو کچھ بھی کائنات پیدا کیتا اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات واسطے پیدا کیتا اور ہر ایک دے وچ حصہ مقرر کیتا ہویا جڑا اپنے اپنے وقت نہ انہاں تک پہنچنا۔ کائنات دی کوئی قوت انسان دی طبعی ضروریات نو نہ روک سکتی ہے، نہ ودا سکتی ہے، نہ کٹا سکتی ہے، نہ وقت تو پہلے لیا سکتی ہے، جیدہ جو حصہ ہے انہوں ہر حالت ملنا، کیونکہ اللہ رب العزت دے ارادے وچ موجود ہے۔ اس واسطے طبعی ضروریات تو علاوہ زائد دے پیچھے دوڑنا عقل مندی نہیں، بے وقوف ہے جنہیں دنیا کٹھی کر دے۔ ہر وہ چیز جڑی اللہ دی راہ تو روکے دنیا ہے، جڑی انسان نفس شیطان دنیا نو پجاریاں دا پجاری بنائے، وہ چیز دنیا ہے۔ جڑی قرآن و سنت تو ہٹائے، دوام قلبی ذکر و حضور تو ہٹائے، سچے اللہ والیاں تو ہٹائے، وہ چیز دنیا ہے۔ اس واسطے دنیا دے پیچھے دوڑ کے ذلیل و رسوا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان نو چاہیے دنیا جائز طریقے نہ حلال ذرائع نہ حاصل کرے جڑی ضرورت ہے، اور زائدہ ضرورت نو اللہ ہی راج خرچ کر دے۔ دکھی انسانیت ہے بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت سب تے خرچ کرتے۔ اس واسطے رب سونے فرمایا کہ دنیا کا سامان جڑا ہے بہت تھوڑا ہے۔ قرآن کریم دی سورہ نساء دی 77ویں آیت پاک جی رب نے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دے انہاں لوکاں نوں کہ دنیا دا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے، دنیا پیچھے نہیں لگنا چاہیے، دنیا تو بچنا چاہیے۔ تو حلال ذرائع نہ کماؤ تو جب توکل مضبوط ہو جائے، کمال نو پہنچ جائے، تو پھر الحمدللہ بلا مشقت ہی میرا اللہ انسان کو حصہ دے گا اور تک پہنچائے گا۔ مکاشفۃ القلوب دے اندر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل عبادت یہ ہے کہ بندہ اللہ سونے دی معرفت، بندے نو اللہ سونے دی معرفت حاصل ہوئے، اللہ تعالیٰ دا خوف ہوئے، اللہ سونے تو ہی امید رکھے اور اللہ سونے دے ڈر تو اپنے آپ دا مراقبہ اور محاسبہ کردا رہے۔ اگر بندہ انہاں خسائل تو محروم ہوئے تو انہوں حقیقت ایمان حاصل نہیں ہو سکتے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب لکھیا کہ عبادت تدوں ہی صحیح ہو سکتی ہے کہ انسان نو اللہ سونے دی معرفت حاصل ہوئے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب لکھیا کہ کارف تو علم باطن دے بارے پوچھیا گیا
تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ دے اسرار وچوں ایک سر ہے، وہ اپنے محبوبین دے دلاں دے وچ ڈال پا دیندا ہے، اور یہ تو کوئی فرشتہ اور انسان آگاہ نہیں ہوندا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنہیں موت نو جان لیا او دے اتے دین دے مصائب اور غم آسان ہو گئے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ اور کافر واسطے جنت ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ یہ وچ ہے سب ملعون ہے۔ پھر اگے حدیث پاک لکھی ہے اسے مکاشفۃ القلوب کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا دنیا نہ محبت کرے گا وہ دی آخرت نو نقصان ہوئے گا، اور جڑا آخرت نہ محبت کرے گا وہ دی دنیا نو نقصان ہوئے گا۔ اس واسطے فانی نو اس واسطے باقی نو فانی اتے ترجیح دیو۔ سبحان اللہ۔ پھر اگے اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا ہے اسے مکاشفۃ القلوب حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا دی محبت جیڑی ہے ہر گناہ دی جڑ ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا نو اپنا رب نہ بناؤ، ورنہ وہ تانوں غلام بنا لے گی۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو حدیث پاک لکھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کو بچ کے رہو، اے ہاروت و ماروت تو بھی ود کے جادوگر ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جگہ لکھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا نال محبت نہ رکھو، اللہ سونا تواڈے نال محبت رکھے گا۔ اور یہ سارے یہ حدیث مبارکہ اور اللہ والے دے ربی علیہ السلام دی تعلیمات دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ دنیا دی محبت تو دور رہی ہے، ورنہ دنیا دی محبت جڑی ہے جنہیں کہ حدیث مبارکہ دے اندر ہے کہ دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا ایک کڑی ہے، یہ سدا رہنے والی نہیں ہے، فانی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ آزمائش ہے، کائنات دی ہر چیز آزمائش ہے۔ انسان دے اندر اللہ پاک نفس رکھیا بھی آزمائش ہے۔ انسان دے اندر جڑا نفس ہے یہی انسان نو دنیا دی محبت میں مبتلا کردا ہے۔ کہ نفس ہمارا انسان دے اندر بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، یزید اور کتا ہے کہ جڑا ہر ویلے بھونکدا رہندا اپنی خواہشاں پوریاں کراؤن واسطے، دنیا طالب بناوندا، شیطان دا پجاری بناوندا، انہاں دے پجاریاں دا پجاری بنا کے ذلیل اور رسوا کردا ہے۔ اس واسطے نفس نو مزکی کرنا ضروری ہے، انہوں مطمئنہ اور فنا کرنا ضروری ہے تاکہ فنا قلب دی نعمت حاصل ہو جائے اور قلب ذات مولا ہی ڈوب جائے اور اپنا مقصد حیات حاصل کرے، یعنی قرآن و سنت عمل کرے، دوام قلبی ذکر و حضور نہ، اپنے اندر نو صاف کرے، اپنے اندروں، تاکہ دی روح جسم جو نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے اور حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے جس مقصد واسطے اللہ سونے انسان نو پیدا کیتا ہے۔ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے کہ جنہاں لوگوں نے نعمت حاصل انہاں لوگوں دی خدمت حاضر ہوئی ہے، یعنی صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، بت شکن،
علماء و مشائخ کی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ دا ضروری علم تصوف دا ضروری علم حاصل کریے روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کریے اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چ لقا کروائیے تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے اور پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض کو مجاہدات مراقبات تسباح کے قرب الہی کریے تاکہ سانو ولایت دی نعمت حاصل ہو جائے ولایت دا بوا کھلا ہے نبوت دا بند ہو چکا ہے تو ولایت دا آخری کمال ہے دیدار مولا کہ تاکہ سانو نعمت حاصل ہوئے جس مقصد واسطے اللہ سونے پیدا کیتا خود قرآن کریم کہ رب سونے فرمایا جڑے اتھے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے یعنی جنہوں نے واجد دیدار مولا نصیب نہیں ہے انہوں نے آخرت وچ بھی دیدار مولا نصیب نہیں ہونا سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت پاک بھی رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا اس واسطے سانو چاہیے کہ اپنے دل دا آئینہ صاف کریے کیونکہ دل جڑا ہے اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے حضور سلطان باہو رحمت اللہ نے فرمان دے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرمان دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یہ سراغ زندگی وہی ہے جہدے بارے اقبال ہی فرماندے نے کہ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے عجب نہیں ہے کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام قرآن کریم جی رب سونے فرمایا الا ربک منتہاہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے لیکن نعمت ملنی ہے ایمان دی روح دا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا کہ ایمان والے اڑے رب سونے نا جنونی عشق کر دے ایسے عشق دے بارے اقبال نے فرمایا سکا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں جب انسان نفس و شیطان دنیا تو نکل کے عشق مولا نے اپنے آپ کو لبریز کر دا نور قرب الہی نور عرفان الہی نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نور عمل قرآن و سنت نور ذکر الہی قلبی ذکر الہی نے انسان اپنے آپ نورانی کر دے دے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوارات علیات برس دے اور یہ اندر دی ہر لہر جڑی ہے یہ انوارات نو جذب کر دی ہر اندروں ظلماتی لہر جل جاندی ہے تے پھر دی روح باطن جو پرواز کر دے اللہ سن دی بارکاہ تک رسائی حاصل کر کے دی مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے تے بعض لوگ انکار کر دے ہیں اور بلکہ اللہ رب العزت نو محدود کر دے ہیں جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑے دکھ نے گل کہی سی کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے واعظ خدا وہ کیا جو بندوں سے اعتراض کرے اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ بغیر کسی محتاجی تو ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ میں تیرے نال ہے تو جدھر بھی رخ کرے فَثُمَّ وَجْهُ اللَّهُ تو ادھر اللہ کا رخ ہے تجھے کیوں غور نہیں کر دے میں تھوڑے نفساں وچ ہے بولی شاعر ہے کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ تے حضرت بابو شاہ رحمت اللہ علیہ فرماندے رب اساں تو واقع نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں کیونکہ رب دا دیدار کرنے واسطے دل دیاں اکھاں کھلنیاں ضروری ہے جب تک دل دیاں اکھاں نہیں کھلن گیا رب دا دیدار نہیں ہو سکتا رب دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا ظاہری اکھاں اللہ سونے دیکھ نہیں سکتیاں متحمل ہی نہیں ہو سکتیاں ظاہری اکھاں نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہو سکتا ہے باطنی اکھاں نال بھی ہے آپ دا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہوندا ہے تے ظاہری اکھاں نال بھی ہوندا ہے لیکن خاصا عامہ لوکاں نے انہوں لوکاں نے جنہاں دنیا تو منہ موڑ لیا تو دنیا نو چھڑتا ہے یہ چند روزہ دنیا دا میلہ ہے فانی ہے سب کو دنیا تے فانی نہ محبت کرنی درست نہیں بلکہ باقی نہ محبت کرو اللہ سونا ہمیشہ رہن والا ہے تے دنیا اللہ سونا تو آزمائش واسطے بنائی ہے انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا تے انسان نو چاہیے کہ دنیا تو الگ ہو جائے طبعی ضروریات تو علاوہ کدے دے پاسے نہ جائے اپنی طبعی ضرورتاں بھی کم تو کم کر دے اور طالبان دنیا تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو کے باطن چ سفر کرے اپنے اندر چ سفر کرے جڑا شخص اپنے اندر سفر نہیں کرتا میرا اللہ انہوں سزا دیندا ہے کہ دنیا دے سفر وچ مبتلا رہندا ہے کتے کو دوڑ دے پھر دے
خواہشاں دے پیچھے۔ بہرحال اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس، شیطان، دنیا انہاں دے پجاریاں تو الگ ہو جائے اور اپنے مقصد حیات نو حاصل کریے۔ اس راہ دے وچ جنہیں حجاب ہے انہاں تو اپنے راہ تو ہٹا دیے۔ ماں سوا اللہ دی ہر شے حجاب ہے، سب تو بڑا حجاب نفس ہے، اس تو بعد دنیا ہے۔ یہ نفس دنیا مبتلا کردا ہے، یہ ہر خواہش نو لا دی تلوار نہ ذبح کر دے۔ لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کرو، اور یہ خواہشات نفسانی انسان کو تباہ و برباد کر دیاں، یہی دنیا دی محبت مبتلا کر دیاں۔ چانو چاہیے کہ انہاں تو الگ ہو کے قلب ذات مولا ڈوبے رہیے، نماز عشق نہیں تے لئیے، اور ہجر و عشق دیاں وادیاں طے کر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوری توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، دیدار عطا فرما۔ شیطان، اسلام دشمن قوتاں پاکستان، انسانیت دشمناں، دین و ایمان فروش، منافقاں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں، اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔